بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وظائف میڈیا کے پیارے دوستو، میرے پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ رب العزت کی رحمتیں برکتیں سمیٹنے میں مشغول ہوں گے۔ پیارے دوستو، آج بہت ہی آسان اور مجرب وظیفہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں کہ اگر کوئی بھی مسلمان بہن بھائی یہ وظیفہ کر لیتا ہے اور اس کے بعد اپنے دل کی بڑی سے بڑی مراد کو اللہ کے سامنے رکھے تو اللہ رب العزت اس کی اس بڑی سے بڑی مراد کو پورا فرما دیتا ہے۔ پیارے دوستو، یہ وظیفہ انتہائی آسان ہے جو کہ آیت کریمہ اور اللہ کے 4 صفاتی ناموں پر مبنی ہے۔ آیت کریمہ جسے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا بھی کہا جاتا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آیت کریمہ کے ساتھ آپ نے یہ 4 نام پڑھنے ہیں، اور وہ نام کیا ہیں؟ یا حلیم، یا علیم، یا علی، یا عظیم۔ دوبارہ پڑھتا چلوں، یا حلیم، یا علیم، یا علی، یا عظیم۔ تو یہ 4 صفاتی نام ہیں۔ اب یہ کیسے پڑھنے ہیں، یہ وظیفہ آپ نے کیسا کرنا ہے، اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سب نے مہمانوں سے درخواست ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ میرے پیارے دوستو، ہر انسان کی کوئی نہ کوئی ایسی حاجت ہوتی ہے جس سے وہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کی حاجت کو پورا فرما دے۔ آپ کی دل کی بڑی سے بڑی کوئی خواہش ہوگی جس کو آپ پورا کرنا چاہتے ہیں، تو یہ وظیفہ آپ کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند رہے گا۔ میرے پیارے دوستو، اس وظیفے کو کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ 2 رکعت نوافل حاجت کی نیت سے پڑھیں گے کہ جو بھی آپ کی حاجت ہو، آپ نے نیت باندھ لینی ہے کہ 2 رکعت نماز نوافل فلاں حاجت کے لیے میں پڑھ رہا ہوں، واسطے اللہ کے لیے، یا اللہ میری اس حاجت کو قبول کر دینا۔ اس طریقے سے آپ نیت کریں گے، یا آپ اپنے طریقے سے ہی جو آپ کو الفاظ مناسب لگیں آپ نیت باندھ لیں۔ نیت ویسے دل کے ارادے کا نام ہے، تو آپ نے دل میں یہ ارادہ بنا لینا ہے کہ آپ اس حاجت کو پانے کی نیت سے یہ نماز اللہ کے واسطے پڑھ رہے ہیں۔ تو جب آپ 2 رکعت نماز حاجت ادا کر لیں گے تو آپ نے نماز حاجت ادا کر لینے کے بعد چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا حلیم، یا علیم، یا علی، یا عظیم، اللہ کے یہ 4 صفاتی نام چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس ہی ترتیب کے ساتھ پڑھنے ہیں۔ یا حلیم، یا علیم، یا علی، یا عظیم، دوبارہ دہراتے جائیں، یا حلیم، یا علیم، یا علی، یا عظیم۔ جتنا آپ دہرائیں گے اتنا زیادہ بہتر رہے گا۔ یعنی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ نے اللہ کے ان ناموں کو پکارنا ہے کثرت سے، جتنی اللہ رب العزت آپ کو توفیق دے۔ 2 رکعت نماز حاجت آپ نے کس طریقے سے ادا کرنی ہے، اس کا بھی طریقہ کار سیکھ لیں کہ ایک تو دونوں ہی رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ اخلاص پڑھو گے۔ دونوں ہی رکعتوں میں جب آپ سورہ فاتحہ پڑھ لیتے ہیں تو 3 بار سورہ اخلاص، اور دوسری رکعت میں بھی ایسا ہی۔ اور سجدے میں جب آپ جائیں گے تو مسنون دعاؤں کے بعد جیسے آپ پڑھتے ہیں سجدے میں جا کر سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ لیتے ہیں، تو اس کے بعد سجدے میں ہی آپ نے
40 مرتبہ آیت کریمہ پڑھنی ہے، سجدے میں ہی، پہلے سجدے میں بھی دوسرے سجدے میں بھی، یعنی پہلی رکعت میں بھی اور دوسری رکعت میں بھی۔ ٹوٹل آپ کیا کریں گے کہ 2 رکعت کی نماز میں ٹوٹل 4 سجدے آپ نے کرنے ہیں، ظاہر سی بات ہے۔ تو چاروں ہی سجدوں میں آپ نے مسنون دعاؤں کے بعد، یعنی سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے بعد آپ نے 40 مرتبہ آیت کریمہ پڑھنی ہے۔ تو پہلے سجدے میں بھی مسنون دعاؤں کے بعد 40 بار آیت کریمہ، دوسرے سجدے میں بھی، تیسرے میں بھی، چوتھے میں بھی، یعنی ٹوٹل 120 بار کی آیت کریمہ آپ نے سجدے میں پڑھنی ہے۔ سلام پھیر لینے کے بعد وہی جو آپ کو بتایا ہے کہ اللہ کے یہ 4 صفاتی نام چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، یا حلیم یا علیم یا علی یا عظیم، پڑھتے رہیں۔ اللہ رب العزت جتنی آپ کو توفیق دے۔ پیارے دوستو، اس وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے، یعنی جب آپ نماز حاجت ادا کریں گے تو اس سے پہلے آپ 11 بار درود پاک، اور جب آپ یہ وظیفہ مکمل کر لیں گے، یعنی جب آپ کی ہمت جواب دے جائے، آپ نے یا حلیم یا علیم یا علی یا عظیم کا ورد کر کر کے آپ کو تھکاوٹ ہو گئی، اور آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ مزید نہیں پڑھ سکتے، اتنی توفیق نہیں ہے، تو اس کے بعد آخر میں درود پاک پڑھ کر اس وظیفے کو مکمل کر لیں، اور پھر آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں، اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر اپنی جائز حاجت کے لیے، جس مقصد کے حصول کے لیے آپ یہ وظیفہ کر رہے ہو، سب سے پہلے اللہ سے وہی حاجت مانگنی ہے۔ ویسے تو آپ کو ہزاریں حاجتیں ہوں گی، لیکن جو سب سے بڑی حاجت ہے آپ کی، اس کو آپ سب سے پہلے اللہ سے مانگیں، اور رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے مانگا جائے۔ اور دعا میں بھی کوئی جلد بازی نہیں ہونی چاہیے، کہ جب ہم اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر مانگتے ہیں تو اللہ رب العزت بھی خوش ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت کی ذات خوشی ہوتی ہے جب ہم اللہ سے کچھ مانگتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے۔ پیارے دوستو، تو آپ بھی یہ وظیفہ کریں اور اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس وظیفے سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ تو میرے پیارے دوستو، اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔